بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، لائیو ایٹ کیپٹل میں انجینئر افتخار چودھری آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجئے۔ اور بلاد پاکستان، اس کو ہم بلاد اسلام بھی کہتے ہیں، اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اسلام آباد میں آج کل چل رہا ہے، ایک میڈیا کے حوالے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیا اتھارٹی کا اونٹ جو وہ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے ہم نے۔ اور ایک اور فتنہ جو ازل سے چل رہا ہے اسلام کے خلاف، کو اپنے اندر کی صفوں سے لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے جو سبجیکٹس دیے گئے ہیں، انہوں نے طلباء کے اوپر منفی اثر چھوڑا ہے۔ اور ایک محاشے کا یہ خیال ہے کہ 1947 کے بعد وہ بڑا روشن خیال پاکستان تھا، اس میں خواتین کالجز میں اور اسکولوں میں سوالات اٹھایا کرتی تھی، اور آج حجاب میں بیٹھی ہوئی خاتون کوئی سوال نہیں کرتی۔ میں کسی کو بدنام تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اسی حضرت کی بیٹی امریکہ کے بہت بڑے ادارے کے ساتھ منسلک تھی، اور اس کا خاوند کہیں کالوں کی بستی میں چلا گیا، اور وہاں جا کے وہ ملک جس کی یہ تعریف کرتے ہیں صبح و شام، وہاں پہ کالوں نے اس کو قتل کر دیا اور وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ پھر پاکستان تشریف لاتی۔ چلے، یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ تھا، لیکن آج اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک ایسے شخص کو جو پی ایف یو جے، جو اصلی اور سچی اور کھری جو پی ایف یو جے ہے، اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ لکھتے ہیں تو کمال کا لکھتے ہیں، دنیا بھر کے ٹیلی ویژنس پہ، انٹرنیشنل چینلز پہ ان کو سنا جاتا ہے، ان کی گفتگو کے بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں، ٹرینڈز بنتے ہیں۔ میری مراد افتخار مشوانی سے، وہ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں گفتگو کریں گے۔ جس طرح کے خوبصورت ہے، گورے چٹے، اور سری کوٹ ہری پور سے ان کا کے پی کے سے جو تعلق ہے، باتیں بھی ان کی اسی طرح کی خوبصورت ہوتی ہیں۔ پھر آن لائن ہم نے آج ایک درویش لیڈر کی بیٹی قاضی حسین احمد کی بیٹی کو، سمیحہ راحیل قاضی کو، جو سابق ایم این اے بھی ہیں اور ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں، حجاب میں رہ کر ترقی کے زینے انہوں نے طے کیے ہوئے، ان سے بھی ہم بات کریں گے افتخار صاحب۔ اور چونکہ سوالات جڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور آپ جیسے جو صحافی حضرات ہیں اس سے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آج ہی جن کی نامینیشن ہوئی ہے، جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، جو ترجمان حکومت پنجاب ہیں اور وزیر جیل خانہ جات ہیں، انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کا جو ہیڈ ویسٹ پنجاب کا بنایا، ہمارے دوست یاسر خان بلوچ کو بنایا۔ یاسر خان بلوچ پاکستان تحریک انصاف نارتھ پنجاب کے پہلے نائب صدر تھے، اور آج کل بھی وہاں یہی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ بلوچ صاحب بڑی ایک ایسی سیاسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ڈیرہ دار بھی ہیں، جو محبت کرنا بھی جانتے ہیں، پیار کرنا بھی جانتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور میں نے یقین کرے کہ اس اب یہ نوجوانی سے ہمارے ایریے کی طرف سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رک جائے ان کے ایام، آج ان سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے۔ پہلے تو ان کو مبارکباد دیں گے میں اپنی طرف سے اور آپ کو اور اپنے جے این این کی طرف سے، کہ فیاض الحسن چوہان نے ایک خوبصورت چوائس کی ہے، اور ان کو مبارکباد۔ یہ اس طرح کے ہمارے معاملات چلیں گے۔ پہلے چونکہ وہ لوگ ان کو ترجیح دیتے ہیں جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ چل کے تشریف لائے اور آپ نے یہاں آج رونق بخشی ہے۔ آپ ذرا بتائیے، آپ کی حالات کی نبض کے اوپر بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور آپ ایک بڑے صحافتی نباز بھی ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا چل رہا ہے؟ یہ اونٹ کدھر بیٹھے گا، ادھر یا ادھر؟ فواد چودھری صاحب اور فرخ حبیب صاحب، یہ ماشاءاللہ آپ ان کے بھی بڑے قریب ہیں اور حکومتی حلقوں کے بھی قریب ہیں، اور آپ نے تو عمران خان کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، جب عمران خان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا صحافت کے میدان میں،
تو اس وقت جناب آپ تھے صحافی اور ہم تھے ٹانگے کی سواری. لیکن چلے ہماری تو بات چھوڑے نا, ہم تو ایک چلے ہوئے کارتوس اور بوڑھے کھوچل سے بندے بن کے رہیں گے اور بس باتیں کرتے ہیں. تو آپ سے پوچھتے ہیں سر کیا بنے گا, یہ میڈیا اتھارٹی بل ہے کیا, یہ اس کے اندر کیا ہے جو بڑے ڈر گئے ہیں لوگ, اور کیا یہ 3 جتھوں میں نہیں تقسیم ہو گئے, مالکان اور کچھ فوائد اٹھانے والے اور کچھ جو بیچارے ہیں جن کی کوئی بات ہی نہیں, 25-30 ہزار والے. ذرا بات کریے مشاور صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب عزت افزائی کا, بہت مشکور ہیں, اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے انٹلیکچوئل کے ساتھ آج میں بیٹھا ہوں. آپ ہمارے نہ صرف بھائی ہیں بلکہ آپ کے تحریروں سے اور آپ کے جو آپ کے پروگرام ہوتے ہیں اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. آج کل جو ہمارے اسلام آباد میں صورتحال ہے وہ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے جو ابھی پروپوزڈ اتھارٹی ہے, ابھی اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ جو اصل ڈرافٹ ہے وہ سامنے ابھی تک نہیں آیا. اچھا, ابھی صرف ایک فرضی میڈیا پہ مختلف سوشل میڈیا تو پہ سنا ہے یہ ایک ڈرافٹ چل سینیٹر رہا ہے. مشتاق خان کے پاس آ گیا. جی, سینیٹر مشتاق خان صاحب کے پاس آ گیا, سنا ہے, وہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہے اس کے پاس کیا گیا, یہ ڈرافٹ آ گیا کہیں. شاید آیا ہو, لیکن جو فواد چودھری صاحب ہے جو انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے ان کے بقول کہ ابھی جو ہے نا ہم نے کوئی ایسا ڈرافٹ ابھی ہم نے ریلیز ہی نہیں کیا جو پروپوز اتھارٹی ہے ابھی بات تو پھر ہمیں فواد چودھری صاحب کی ماننی چاہیے نا, وزیر اطلاع. بالکل, وہ ایک رسپانسیبل بندہ وہی ہے, اور میرے خیال میں جو ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں نیک نیتی سے کر رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اگر چودھری صاحب ہم دیکھیں نا تو ہماری میڈیا جو ہے, ٹھیک ہے بعض اوقات ہمارا میڈیا بہت اچھا ڈیلیور کرتی ہے اور ہمارے نیشنل ایشوز پہ وہ بڑی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتی ہے. اور میں اکثر جو ہے نا کیونکہ ہمارا ہر جو سیکٹر ہے وہ ہم انڈیا کے ساتھ ہم وہ کمپیئر کرتے ہیں, تو انڈین میڈیا کے مقابلے میں ہمارا پاکستانی میڈیا بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کرتی ہے, چاہے افغانستان ایشو ہو, چاہے ٹیررزم کا ایشو ہو, چاہے اور بھی ریجنل یا انٹرنیشنل ایشوز ہوں. لیکن اگر دیکھا جائے, ظاہر ہے کہ اگر گھر میں ہم دیکھیں تو ابھی کچھ ہمارے کافی ایشوز ہیں ہمارے میڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم مطلب کہ جو ہے نا ابھی چونکہ نوزائیدہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10-15 سال سے ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور ابھی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے تو اس میں ابھی میچورٹی میں ٹائم لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی سیکٹر کو بے لگام کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ریگولیٹری باڈیز ہونی چاہیے. اور اگر دیکھا جائے ابھی پیمرا کی صورت میں ریگولیٹری باڈی ہے جو الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے, پریس کونسل ہے جو پرنٹ میڈیا کو, اخبارات کو وہ کنٹرول کرتے ہیں یا ریگولرائز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ITNE ہے جو جرنلسٹوں کے جو مسائل ہیں اس کو وہ دیکھتی ہے. تو یہ اس طرح کے ادارے ضرور ہیں, لیکن وہ ادارے ابھی اسی طرح شاید ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں جس سے ہماری میڈیا کے جو مسائل ہیں یا جو میڈیا کو چیلنجز ہیں وہ جو ہے اس کو جو ہے نا ایڈریس کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ہمارے میڈیا میں ایسے لوگ ضرور ہیں جو صورتحال کو یا اس طرح کی جب سچویشن بنتی ہے تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں, پولیٹیسائز کر لیتے ہیں. حالانکہ آج بھی میں 2 کمیٹیز میں اپیئر ہوا ہوں. میں نے اپنی تنظیم PFUJ کی نمائندگی کی ہے, IFJ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ, اس کی میں نے نمائندگی کی ہے. ایک جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی جو انفارمیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں بھی میں نے شرکت کی ہے. اس اجلاس میں بھی وہ سب کمیٹی بنی ہے جو MNA ہے PMLN کی مریم اورنگزیب, اس نے اس کی صدارت کی. دوسری جو سینٹ کمیٹی ہے اس میں جو سینیٹر جاوید ہے انہوں نے اس کی صدارت کی. تو دونوں کمیٹیز میں جو ہے سینیٹر فیصل جاوید, تو دونوں کمیٹیز میں جو ہے وہ جو پاکستان میڈیا کے جو سٹالورٹ ہے, جو ٹاپ جو ان کے اونر ہیں, جیو کے اونر ہیں, آپ کے ڈان کے اور باقی جتنے بھی TV چینل ہیں اس کے دنیا کے, اور وہ سارے اس میں انہوں نے شرکت کی. اور اس وہاں پہ جو جرنلسٹوں کے افتخار صاحب کچھ لوگوں کے آپ نام لے لیں. اس میں یہ ہے کہ میر ابراہیم صاحب تھے, مجیب الرحمان شامی صاحب تھے. اچھا, شامی صاحب آئے ہوئے ہیں. ہاں, شامی صاحب بھی اس میں تھے, دونوں میٹنگز میں تھے. اور اس کے علاوہ سردار خان نیازی صاحب بھی تھے سینٹ کی کمیٹی میں. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی جو PBA پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن جو ہے اس کی پوری کابینہ موجود, APNS کی پورے عہدیدار موجود تھے, اور جو اخباری مالکان کی تنظیم ہے
تو یہ ایڈیٹر کونسل کی جو تنظیم ہے اس کے بھی عہدیدار موجود تھے. تو وہاں پہ بڑی سراسل گفتگو ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے ریزرویشن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, معاف کرنا, اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ بڑے لوگ ہیں نا, جیسے آپ مجیب الرحمان شامی صاحب کا نام لے رہے ہیں اور سردار خان نیازی ہیں, دوسرے لوگ میر ابراہیم صاحب, میر ابراہیم صاحب, یہ سارے ماشاءاللہ ہمارے بڑے معتبر لوگ ہیں اور ایک ہسٹری ہے اپنی ذات میں, انجمن ہے. تو میٹنگ کا ماحول کیسا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ذرا ایک ضمنی سی تھوڑی سی چیز. میٹنگ کا ماحول بڑا ٹھیک تھا, مطلب کہ اس میں بڑا فرینڈلی ماحول تھا اور بڑی اچھی ڈیبیٹ. ریسائٹیشن قرآن ہوتی ہے, جی جی بالکل, کنسلٹیشن, ہر بندے نے بڑی اور نوٹس لیے جا رہے ہوتے ہیں. جی ہر بندے, بلکہ وہ ریکارڈڈ, وہ کاروائی جو تھی وہ ریکارڈڈ تھی اور بڑے اچھے انداز میں جو ہے اس میں منسٹر آف انفارمیشن فواد چودھری صاحب بھی سینٹ کمیٹی کے اجلاس میں تھے, اور جو قومی اسمبلی کا اجلاس, کمیٹی کا اجلاس تھا, اس میں جو ہے اسٹیٹ منسٹر صاحب تھے. تو فرح حبیب صاحب تھے اور بڑے اچھی, بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ چیزوں کو, ہے جی ہمارے چھوٹے بھائیوں جیسے, بیٹوں جیسے نہیں, بڑے ہی سے ویری, مطلب کہ ویری فرینڈلی, ویری پولائٹ اور میڈیا فرینڈلی بھی ہے, اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان کے سامنے جو ہے گورنمنٹ کا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نادانی سے حکومت کر رہی ہے, جو اطلاعات کا شعبہ ہے وہ بڑے ذمہ دار لوگوں کے پاس ہے, جن کو گفتگو کا فن بھی آتا ہے, اور جو بات کرتے ہیں تو پھر اگلا بھی جو ہے نا اس کو ٹھپ بھی مارتے ہیں مخالف کو بڑے اچھے طریقے سے, اور یہ بڑا کمبینیشن اچھا ہے. میرا خیال میں یہ پہلی دفعہ ایک ایسا اسٹیٹ منسٹر کا اور فیڈرل منسٹر کا بڑا اچھا کمبینیشن آیا. جی بالکل, اس میں شک نہیں, اور بہت اچھے طریقے سے. ویسے بھی ایک جٹ تے کرائی ہیں, بڑا اچھا دونوں کا کمبینیشن, بڑا پنجاب دی دھرتی دے سونے جوان ماشاءاللہ. اچھا بات کریں جی. تو بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ دونوں سائڈ پہ تھوڑی سی مطلب کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ آج فواد چودھری صاحب نے سینٹ کی کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہ یہ ہم جو ابھی میڈیا اتھارٹی بن رہی ہے, اس کو دیکھیں آلریڈی چند ادارے ہیں جن کو وہ ایک اس میں ضم کرنا چاہتے ہیں اتھارٹی میں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے, اس میں میرے خیال میں جو ہے, ہم نے تو ظاہر ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ہم نے اس کی نمائندگی کی, ہم نے تو ورکنگ جرنلسٹ پہ ان کے حقوق کی بات کی. تو آپ اس کی فیور میں گئے؟ ہم بالکل, ہم دیکھیں نا جی, ہم بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ترمیم کے ساتھ کچھ ہم دیکھیں, ہم جو ہے جرنلسٹ ہیں, ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ہمارے میڈیا ورکر بھی ہیں, ہمارے ورکنگ جرنلسٹ بھی ہیں, ہم نمائندے ہیں ورکنگ جرنلسٹ کے. اچھا, ہم ورکنگ جرنلسٹ کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پیمرا یا پریس کونسل یا جو ہے آئی ٹی این ای جو ہے یا منسٹری آف انفارمیشن کے باقی جو ذیلی ادارے ہیں, چاہے وہ علیحدہ کام کریں یا اتھارٹی کے اندر کام کریں, ہمارا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. ہمیں تو اپنے آپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو بیچارے مزدور ہیں, ٹرائی پارٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ, یہ نوٹس لینے والے لوگ, یہ خبریں بنانے والے لوگ, آپ ان کی نمائندگی, ہم ان کی نمائندگی کریں اور ہم ان کی حقوق. اچھا, ان کی نمائندگی تو نہیں کر رہے جو آلریڈی کروڑ روپے اور 50 لاکھ تنخواہیں لیتے اینکر ہیں, اور پھر وہ جو پیڈ سوال کرتے ہیں, پیڈ کانٹینٹ پہ پروگرام کرتے ہیں, آئی ایس آئی کے چیف کو 2-3 دن تک ان کا وہ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں. آپ وہ تو نہیں جو اجمل قصاب کے گھر کا پتہ بتاتے ہیں کہ بھائی. الحمدللہ چودھری صاحب, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, چاہے ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, اس کے بعد ہم صحافی ہیں, اس کے بعد ہم سیاستدان ہیں, اس کے بعد ہم فوجی ہیں, اس کے بعد ہم سویلین ہیں, اس کے بعد ہم وکیل ہیں. ہم میں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہمیں دینی اور ملی غیرت ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ چند ٹکوں کے لیے ہم اپنے قوم کو بیچیں, اپنے ملک کو بیچیں, اپنے قومی اداروں کو بیچیں یا ان پہ انگلیاں اٹھائیں ان کو. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرا جی چاہتا یہ ہے, مجھے یہ بندھی ہوئی تار جو مجبور کر رہی ہے, ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ 2 میٹر پہ ہیں, میں آپ کا ماتھا چوموں. پروگرام کا وقت بہت کم ہوتا ہے. آج ہم نے بات کرنی ہے ایک اور بھی, کہ ایک شخص نے سوال اٹھایا اور ایک خاتون بھی بات کر رہی تھی, خدا کی قسم میں پریشان ہو گیا. ناظرین, اس سے پہلے کہ میں یہ سوال کروں, میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کو. یہ بڑی پرانی بات ہے, 2008 کی بات ہوگی افتخار صاحب. سپر مارکیٹ کے پاس ہمارا آفس تھا, پی ٹی آئی, اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب تھوڑے لوگ ہوتے تھے, گنے چنے لوگ.
ان گنے چنے لوگوں میں بھی شامل تھا. ایک شخص اٹھتا ہے اور عمران خان سے سوال کرتا ہے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, سیف اللہ نیازی, اسد کیسر, شاہ فرمان, سینیٹر طارق, کس کا نام لوں, یہ کرنل جاوید مجتبیٰ, ایڈمرل جاوید اقبال, اکبر ایس بابر, سردار اظہر طارق, میں سب کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, ایون رفیق وہاں پہ تھا. تو ایک شخص نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو کبھی لگا ہی نہیں تھا تحریک پاکستان میں, تو آپ اس کی بنیاد کے اوپر کیسے نکلے ہیں کہ بھائی ٹو نیشن تھیوری اور یہ اور. عمران خان نے آدھا گھنٹہ بات کی. آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے یہ کہا جس کا لب لباب یہ تھا, خلاصہ کلام یہ تھا کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر یہ ملک نہیں بنا تھا تو پھر ہمیں انڈیا سے الگ ہونے کی ضرورت کیا. ایسا ہی ہے بالکل. جن لوگوں نے پارٹی کے اس نظریے کے اوپر رہنا ہے وہ رہیں, جنہوں نے جانا ہے دروازے کھلے ہوئے, اور دروازہ کھلا اور وہ شخص چلا گیا. آج بات کسی پروگرام میں یہ ہو رہی تھی کہ حجاب اور قرآنی آیات اور احادیث جو ہیں یہ ہماری ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہیں. معاشرے نے یہ کہا کہ 1947 میں تو بڑی بے حجاب لڑکیاں ہوتی تھی, بڑے سوال کویسچن آنسر ہوتے تھے, اب یہ پردے میں آتی ہیں اور بیٹھتی ہیں. سکرین کے اوپر ہم نے کچھ تصویریں چنی ہیں جو سعودی عربیہ, مراکش اور اسلامی ملکوں کی وہ خواتین ہیں جنہوں نے پردے میں رہ کے, پردے میں دیکھیں سکرین کی طرف, پردے میں رہ کر میڈلز ون کیے. ایک پاکستانی خاتون کا مجھے وہ کلپ نہیں مل رہا تھا جو پردے میں رہ کے پتہ نہیں اس نے 27 میڈل لیے اور گورنر چوہدری سرور صاحب ان کو انعام دے رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. میں نے آج سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کو لائن میں لینے کے لیے کہا ہے, جیسے ہی وہ بات کریں گی, اور میں اگر لائن پہ ہیں تو ذرا میری بات کرا دیں ان سے. میں تو 15-20 منٹ سے آپ کے ساتھ ہی ہوں آپ کے پروگرام. بسم اللہ, آپ کی آواز کتنی خوبصورت قاضی صاحب سے ملتی ہے, اس مرد درویش سے, اور اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. میں ان کا دوست تھا, جدہ میں میزبان تھا اور ہم خیال تھا, اسلامی جمعیت طلبہ کا امیدوار رکنیت میں رہا ہوں. میں سمیہ بہن آپ سے صرف یہی پوچھوں گا, مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے اٹھے ہیں کو جو ایک دم جو جلغار کر رہے ہیں ہمارے اوپر, ہمارے معاشرے کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں, مثلا یہ پرویز ہود بھائی نامی کوئی آدمی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ غریدہ فروخی بیٹھی ہوئی ہیں, اور ایک کوئی عورت ہے عائشہ حق, کہ بھئی یہ جو قرآن پاک کی آیات ہم پڑھا رہے ہیں یہ اضافی بوجھ ہے اور بچوں کے اوپر بوجھ ہے, اور 1947 میں تو بڑی آزادی ہوتی تھی اور باپردہ خواتین جو ترقی کے راستے کی رکاوٹ. اوور ٹو یو. میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو 5-10 منٹ ہم نے آپ کی سمع خراشی کی, لیکن ہم بھی اسی وطن کی بات کر رہے تھے اور اسی جگہ کی بات کر. فرمائیے پلیز. میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں. صبح سے سوشل میڈیا پر یہ میں تو اسے بکواس ہی کہوں گی جو انہوں نے کی ہے, اور میں ان تمام خواتین کو بھی جو کہ منہ میں گونگیاں ڈال کے بیٹھ گئی ہیں کہ جو اگر یہ بات کسی مولوی صاحب نے کی ہوتی اور تو غریدہ فاروقی بہن بھی بہت چیخ کر پھر اس پر پروگرام کرتی کہ اس طرح حقوق غصب ہو گئے اور اس طرح بے عزتی ہو گئی ہے جو ان کے پروگرام میں, اور انہوں نے ان کی ہاں میں لائی ہے. میں ان کی بھی شدید مذمت کرتی ہوں, اور جو ان کے پروگرام میں جو ہمارے یعنی آپ اس کو تو چھوڑیں اسلام کو, تو جو ہمارے آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, میں وزیر اعظم سے بھی اپیل کرتی ہوں, میں پیمرا کے چیئرمین سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ وہ پروگرام نکالیں. اور کس نے ان لوگوں کو اتنی اجازت دی ہے کہ اتنے سرعام آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کی, آپ اپنے دین کی, آپ اپنی اقدار کی, آپ اس ملک کے 99% لوگ جو کہ اگر 1-2% دوسرے لوگ بھی ہیں جو کہ اسلام دشمن طاقتیں ہر جگہ پر موجود ہیں, لیکن اس ملک کے غیر مسلم بھی اسلام کا بہت احترام کرتے ہیں. ہمارے آس پاس ارد گرد جتنے بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں, ہمارے بھائی بہنیں,
میں نے ان کو ہمارے معاشرتی اقدار کا جتنا احترام کرتے ہوئے دیکھے، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. لیکن یہ جو مخلوق بیٹھی ہوئی تھی عائشہ رزاق نامی، اور بیہودہ جو ایک شخص ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی فزسسٹ ہے، میں نے تو جب سے میں ان کو 2002 میں جب میں اسمبلی میں تھی، میں نے ان کو سوائے اسلام کے خلاف اور اسلام دشمن اور یہ جو حجاب کا ان کا یہ بندہ جملہ ہی بدل دیتا ہے. یہ 2002 سے ان کا ایک ہی جملہ ہے کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، اور پہلے تو حجاب اتنا نہیں تھا اور اب کیوں عام ہو گیا. اور یہ جو خواتین ہیں، اور انہوں نے اتنی بکواس کی ہے، اور غریبہ بہن ان کو سن رہی تھی. میں ان سے بھی بہت سخت احتجاج کرتی ہوں کہ میں خود ایک برقع لیتی ہوں، میں حجاب کرتی ہوں، اور میں اپنے ہزاروں لاکھوں بہنوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ کو حق کس نے دیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حجاب پر اعتراض کرنے؟ اور آپ نے بے عزتی کی ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور ہم ان کے خلاف انشاءاللہ ایسی مہم چلائیں گے کہ یہ منہ چھپانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. ان کو جرأت کیسے ہوئی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے حجابی خواتین کے دماغ کے اوپر شک کریں، ان کی ذہنیت کے اوپر، ان کے انٹلیکچوئل پن کے اوپر چیک کریں. میں نے تو ان کے سمیت کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ جو حجاب پہننے والی خواتین نے پاکستان کی ترقی میں جتنا کردار ادا کیا ہے. ہماری جو بی اماں تھیں وہ پورے فل برقعے میں انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا. ہماری فاطمہ جناح، ہم نے انہیں کبھی بھی نہیں دیکھا، انہوں نے ہمیشہ پورے ایک ساتر لباس کے ساتھ وہ آئیں. اور ہم نے سارے اپنی تحریک پاکستان میں خواتین کو دیکھا. اور جو ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اب تو جو انقلاب کی لہریں چار عالم میں ابھر رہی ہیں، ان اسلام دشمن طاقتوں کو یہ دلوں سے نکل آئے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں نا آخری ان کی سانسیں جو ہیں وہ بھڑک رہی ہیں. تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یعنی ہم کدھر یعنی بھاگ جائیں اور کدھر منہ چھپا کے پھریں. یہ لوگ تو بالکل ہر جگہ پر یعنی چھا رہے ہیں، اور ہر جگہ پر ان کی انقلاب کی لہریں وہ نظر آ رہی ہیں. حجاب والی خواتین، پھر یہ جو عائشہ رزاق نامی خاتون ہے، میں وزیر اعظم سے اپیل کرتی ہوں کہ کس طرح وہ مدینہ کی ریاست کے تعلیمی نظام میں اتنی اہم پوسٹ پر اتنی اسلام دشمن خاتون کو وہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہر جگہ پر لکھ دیا گیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام جو پارٹیاں انہوں نے مجرمانہ یعنی وہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، ان کا انٹرویو ضرور سنا جائے. اور میں تمام علماء سے بھی اپیل کرتی ہوں، تمام دینی جماعتوں سے، تمام پولیٹیکل جماعتوں سے، اور خاص طور پر اپنے جو حکومتی ارکان ہیں اس میں سے اکثریت مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ جی وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر تو ہماری اقدار اور ہمارے دین اور ہماری معاشرت اور ہماری حجاب والی بہنوں کے خلاف اتنی ہرزہ سرائی کر سکیں. تو میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور میں تمام ٹی وی چینلز کے تمام اینکر سے اپیل کرتی ہوں کہ اس کا نوٹس لیں، اور غریبہ بہن بھی اس کا ضرور جواب دیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس طرح کے پروگرام میں وہ ہاں میں ہاں ملاتی گئی، اور ان کو ضرور اس بات کو جواب دینا پڑے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اسی طرح کی خوبصورت گفتگو اور اسی طرح کے عظیم خیالات جو مرد درویش قاضی حسین احمد کے تھے. آپ کا بہت شکریہ میری چھوٹی بہن. بہت جی این این جو ہے بہت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جد و جہد کے راستے کا ایک ساتھی بنے گا. بہت شکریہ آپ کا تشریف لائیں. انشاءاللہ. اب میں افتخار صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اب دیکھیں یہ کتنا ایک امت کا درد رکھنے والی خاتون نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے
کہ یہ دیکھیں یہ جو خواتین ہیں یہ سپورٹس ہیں، یہ مراکش کی ہیں، سعودی عربیہ کی، یہ فٹ بال یہ والی بال کی چیمپئنز بن رہی ہیں، ایتھلیٹ بن رہی ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایتھلیٹ تھے اور اپنی مسز کے ساتھ وہ دوڑ بھی لگاتے تھے. اور یہ خوبصورت چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم کے جو ہماری خاتون اول ہیں وہ کس قدر ایک سطر میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. تو یہ مدر پدر آزاد معاشرے کے یہ لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پڑھاتے فزکس ہیں اور آج تک کسی ایک بچے کو انہوں نے جناب علی وہ فزکس کا فارمولہ نہیں بتایا. اور یہ جب پاکستان نے ایٹمی قوت حاصل کی تو پوری دنیا میں جا جا کے کہتے رہے کہ بھئی میں اس کے مخالف ہوں. یہ ایسے لوگ جو ہیں یہ اب بھی ہیں. اور جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو ڈھاکہ یونیورسٹی کے جو ٹیچرز تھے، ہم سوائے ان کی مذہب کی بات نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے نفرت سکھائی تھی. تو قائد اعظم یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے یہ شخص جو ہے یہ کیا ہمارے وزیر تعلیم کو نظر نہیں آ رہے شفقت صاحب کو؟ کیا چلے میں تو دیکھ رہا ہوں، میں جلوسوں میں جاتا تھا جب مشرف کے خلاف یہ چیزیں ہوتی تھی تو یہ لوگ جان بوجھ کے کبھی کسی ملک کے پرچم کو آگ لگا رہے ہوتے تھے اور فوج کا بوٹ لے کے اس کے اوپر کراس لگا رہے ہوتے. چند لوگ ہوتے تھے، نہ تو ان کی شکلیں ٹھب کھڑبی ہوتی تھی، نہ نسوانیت ان میں ہوتی تھی، نہ ان کے مرد نظر آتے تھے. کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. کوئی لڑکا جا رہا ہے تو میرے ویکھنے کوئی چاکا ہے، کاکی ہے یا کاکا ہے، ہمیں کو پتہ نہیں لگتا تھا یہ لوگ کیا ہیں. اور آج یہ پاکستان کی اساس کے اوپر جو ٹوکا لے کے وڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بڑا سوال چودھری صاحب کیمرہ کدھر ہے؟ آپ بتائیے ذرا پلیز. چودھری صاحب بات یہ ہے ایسے لوگ ہر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ہر مذہب میں بھی موجود ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں جو ہے کیونکہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ انسانیت کے لیے فلاح ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی آج جو ماڈرن سائنس ہے وہ اس کو ثابت کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یہ جو مشین ہے، یہ بڑی مشین ہے نا انسان کی، اس کے لیے جو ہے وہ ایک ایس او پیز ہیں یا وہ ایک پیرامیٹرز ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت جو ہے وہ اس مشین کی اوور ہالنگ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو پردہ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خاتون یا اس کا زیور ہے. دیکھیں شرم حیا مرد انہوں دونوں کے لیے ہے، لیکن پردہ جو ہے مرد کے لیے بھی پردہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو خاتون کا پردہ ہے، خواتین کا جو پردہ ہے وہ ان کا حسن، اس کا زیور ہے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں. باقی جو یورپ میں اور ہمارے پاکستان اور باقی جو ایشین کنٹریز ہیں یا ایون مطلب اور بھی نارتھ امریکہ کے، وہاں پہ جو فرسٹریٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جی وہ اس طرح کی مطلب کہ کبھی وہ اسلامک فوبیا کیا چیز ہے؟ یہ ایک فرسٹریشن ہے، یہ ایک ڈر خوف ہے ان لادین قوتوں کے لیے جو جن کے ہاں نہ کوئی انسانی ویلیوز ہیں اور نہ ہی کوئی مطلب کہ اپنے ملی ویلیوز ہیں جسے کہتے ہیں اپنے سوسائٹی کے یا ہیومن ویلیوز جسے کہتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں پہ ڈسکشن کرنا، اس طرح عام کرنا یا اس کو یعنی نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ جو ہے یہ صرف اور صرف فرسٹریشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ابھی چند دن سے اس طرح کی ڈسکشن شروع ہوئی ہے جو ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا ڈر خوف ہے. بڑا اچھا پوائنٹ ہے. لیکن بات یہ ہے نا جی کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ٹرائبل کلچر سوسائٹی ہے، وہاں پہ ٹرائبل کلچر ہے. ان کے جو ہے نا وہ اگر اسلام وہاں پہ جو ہندو سکھ بھی بستے ہیں وہ بھی پردہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو ہاں وہاں پہ سندھ میں میں نے دیکھا ہے، سندھ میں اب دیکھیں وہ ہندو ہم سے زیادہ اتنے بڑے. ہاں تو اب یہ جو چولستان وغیرہ آگے جو سندھ میں ہندو ہے، ایون ہمارے کے پی کے میں وہاں پہ سکھ رہتے ہیں، ہندو سوابی میں ہندو رہتے ہیں، جو خیبر ایجنسی میں سکھ رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے سوات میں ہندو رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، وہ اسی طرح کا پردہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے نا کہ یہ جو ڈر خوف ہے پاکستانی سوسائٹی ماڈرن سوسائٹی ہے، یہاں پہ کسی پہ کوئی ایون
ہم خود جو ہے اپنے ماؤں بہنوں پہ کوئی چیز تھوپ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بڑی مطلب کہ سطر ہے نا خواتین سر، کو ہماری بچیاں ابھی بھی مطلب بڑا سطر والا وہ لباس خود کرتی پہنتی ہیں، ہیں. بالکل. ان کا کسی اکثر کا دوپٹہ گلے میں ہے تو 1-2 انچ کا فرق پڑے گا، اوپر چلے جائیں گے. ایسے ہی ہے، تو ایسے ہی. کیا موت پڑ جائے گی تو اس سے. اس میں جو ہے نا اس میں پورے اس کو جو ہے نا دیکھیں یہاں پہ تقریباً میرے خیال میں جو ہے 98% لوگ جو ہے وہ پردہ کرتے ہیں، 95% تو کرتے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب اس طرح کی باتیں کرنا ان 95% خواتین کے ساتھ جو ہے نا ان کو مطلب ان کی تضحیک ہے یا ان کے جذبات کو جو ہے آپ مطلب کہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی اس طرح کی ٹھیک ہے، مطلب کہ ہر بندے کو آزادی ہے، ہر بندے کی اپنی لائف ہے، اگر وہ پردہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. میں لیکن جو سوال خواتین آپ سے کروں گا جی جی کہ یہ جو لبرل خواتین ہیں جو 8 مارچ کو نکلتی ہیں میرا جسم اور میری مرضی والی، اور ان کے حقوق کی ایسے ہی بات کرنے والی وہ آسمان جہانگیر چلی گئی اس دنیا سے، کیا ہماری محترمہ غریدہ فروخی کو یہ کوئی نئی اسائنمنٹ اور نئی اپوائنمنٹ تو نہیں ہے کہ دین کے خلاف بولو اٹھو، تم بولو گی تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی کوئی اس طرح کی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو یہ ساری کوئی چیز کوئی پلان نہیں لگتی، کوئی نوٹ شوٹ مال شال کوئی ڈالر والر کوئی پاؤنڈ شاؤنڈ کا کمال تو نہیں. دیکھیں چودھری صاحب بات یہ ہے نا جی کہ اس میں بالکل آپ کی جو بات ہے اس میں صداقت کافی حد تک ہے. اور ہمارے ملک میں دیکھیں ہمارے ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے کافی ایسی قوتیں ہیں جو ہماری جو ایک سوشل سیٹ اپ ہے، ہمارا جو ایک سماجی اور ہمارا جو ایک روایتی ہمارا ایک سوسائٹی میں ہے جس میں دین کا غلبہ ہے، الحمدللہ اسلام کا غلبہ ہے، اسلامی اقدار کا غلبہ ہے. تو اس کو جو ہے سبوتاز کرنے کی بعض بیرونی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں. آپ نے سیکنڈ کیا مجھے بہت اچھا. میں اب لائن پہ لینا چاہ رہا ہوں اس شخص کو کہ جس کی جدوجہد کو میں نے اپنی نظروں سے کافی سالوں سے میں نے دیکھا ہے. خان صاحب کے بڑے معتمد ساتھی، جیسے کہ میں نے پہلے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ فیاض الحسن چوہان ایک نئے جذبے کے ساتھ اب میدان میں آئے ہیں ایز اے اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف پنجاب. انہوں نے پورے پاکستان میں ٹیمیں تشکیل دی ہیں، اپنے رائٹ ہینڈ اپنے لیفٹ پہ ریجنل سطح پہ آئی روز وہ نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں اور بڑے آفیشیل نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں. تو ویسٹ پنجاب سے انہوں نے لیا ہے یاسر خان بلوچ کو جو نائب صدر ہیں وہاں کی تنظیم کے بھی اور نارتھ پنجاب بھی میں ہمارے ساتھ کام کرتے رہے. خوبصورت ٹول بلوچ ہے، اس سے ذرا بات کرتے ہیں. بھائی ٹول بلوچا موڑ مہارا بات کریں، یہ موضوع جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں یاسر خان بلوچ صاحب. اور سوال ہمارا یہی ہے کہ یہ حجاب افتخار بھائی یہ پردہ آواز جو ہے آپ کی کافی آہستہ آ رہی ہے، پراپر آواز نہیں آ رہی. آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی اور بڑے پیار سے پہنچے گی اور ایسے پہنچے گی کہ آپ کے کانوں سے ہوتے ہوئے آپ کے دل میں اترے گی، کیونکہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بھی چلا رہے ہیں اور آپ کی آواز کو بھی ناظرین تک پہنچائیں گے. لفظ مجھے جو ہے نا پروڈیوسر وہ صاحب سنائی دے شکوہ نہیں آنا چاہیے. بلوچ صاحب 2 سوال ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی ہے اس کے اوپر تو جو اتھارٹی ہے اس سے ہم نے بات کر لی، لیکن ایک پولیٹیکل ویو بھی دیجئے کہ آپ چونکہ اب ترجمان کے ترجمان بنے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی حکومت کے ارادے کیا ہیں. کیا صحافیوں کی گردن تے انہاں دی تون تے گوڈا رکھ کے انہاں دی لکیراں کڈھانیاں نے یا ان کی زندگی کو آزاد کرنا ہے؟ آپ نے کیا لڑائی کیا ہے، یہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، آپ کے پاس پورے 10 منٹ ہے، آپ بات کریں اس کے اوپر کھل آ کے بات کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی آیات، احادیث، حجاب، پردہ ترقی کی راستے کی رکاوٹ ہیں؟ اوور ٹو یو یاسر خان بلوچ صاحب پلیز. جی افتخار بھی گزارش یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ چیز ایک کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈر جو ہیں عمران خان وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چاہے کوئی بھی شعبہ ہے اس میں میکسیمم کوشش کی جائے شفافیت لانے کی.
اب جو میڈیا ہے، صحافی حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے ہمارے ملک میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اتھارٹی کا قیام بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی خان صاحب جو چاہ رہے ہیں کہ جو بیچارے میڈیا سے ریلیٹڈ وہ لوگ ہیں جو پسے ہوئے ہیں، جن کے مفادات کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو پراپر شیلٹر دیا جائے، اور جو لوگ چند ایک لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے وہ اپنے مقاصد جو ہے، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو وہ لے آئیں آگے اور اپنے مقاصد کو پورا کریں، منفی مقاصد کو، تو ان کے اوپر چیک ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز میں ہمیں بہت سارے معاملات کو ریویو کرنا پڑے گا، تبھی پاکستان آگے بڑھے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو پچھلے حکمران تھے انہوں نے اپنی حکومت کو اور اپنی شہنشاہیت کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے عجیب و غریب ہر ڈپارٹمنٹ میں معاملات کو جو ہے وہ الجھایا ہوا تھا، صرف یہ کہ ان کو کوئی پوچھے کوئی نہ، اور ان کو وہ نہ پوچھیں۔ تو میرے خیال میں جب ایک لیڈر جو، اور لیڈر بھی وہ جو عمران خان جیسا لیڈر ہو، جس کی کوئی آپ نے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، تو وہ یہ قطعی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی کو بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال اور بلیک میل کرنا شروع کر دے۔ باقی صحافی حضرات ہمارے بھائی ہیں، اس ملک کی ترقی میں ان کا ایک رول ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنانے میں ان کا ایک رول ہے، ایک وہ انہوں نے اویئرنیس دی اس قوم کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی کے بارے میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ آپ کا جو دوسرا کوشچن ہے پردے کے متعلق، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر اسلام دین فطرت ہے، اور اس میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر ایک چیز کی گائیڈ لائن ہے، اور یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت آپ کہہ لیں، اس کو ٹریڈیشن کہہ لیں، کہ ایک روایت کہہ لیں جو پردہ ہے، اور یہ ایک پروٹیکشن ہے ہر عزت دار خاتون کے لیے، اور اس سے ایک احساس بڑھتا ہے اس معاشرے میں۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ مخصوص لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات کو اور رنگ دینے کے لیے کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو یہ تو پردہ جو ہے وہ تو بڑی خوبصورت روایت ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ویری گڈ۔ اچھا بلوچ صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ جو نئی اسائنمنٹ آپ کو دی گئی ہے، پورا ویسٹ پنجاب ہے، پہلے تو آپ اپنا یہ ذرا بتائیے کہ آپ کا پلان کیا ہے؟ مثلا فیاض چوہان جو ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کے جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ میڈیا پہ لائے جائیں، اور انہوں نے پاور ڈیلیگیٹس کیے ہیں۔ مثلا آج انہوں نے راولپنڈی سے رضوان کو بھی لیا، اور اس سے پہلے سہیل رانا کو لیا، صفدر شاہ کو لیا۔ یہ سارے لوگ میڈیا کے لوگ ہیں۔ آپ کس نئے اینگل سے مثلا ان کی کیسے مدد کریں گے، اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے لوگوں کو؟ کیا کوئی طریقہ کار آپ نے ارلیئر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے؟ کس نہج پہ چلنا ہے آپ نے؟ آپ کو الیکٹرانک میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو یہ JNN آپ کے لیے حاضر ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ہر لحظہ ہر قدم کے اوپر ہم آپ کو سپورٹ دیں گے۔ اچھے کام جو ہے لوگوں تک پہنچنے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ موٹر وے نواز شریف دور میں 600 کلومیٹر بنی تھی، ہم نے 1500 کلومیٹر بنا لی۔ ہمارے جو 900 کلومیٹر کسی کو کسی نے بتائے نہیں، ڈیم ہم نے بنائے ہیں، یہ کسی کو نہیں بتائے۔ اچھے کام بتانے کے لیے بھی تو چلنا چاہیے نا، پیپا لے کے وہ کوئی ڈنڈا مار کے کھڑکا کے اعلان کرنا چاہیے تھا، منادی ہونی چاہیے تھی، اور یہ بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا ہمارے وزیر نے۔ آپ ذرا بتائیں آپ کیسے کریں گے، ذرا تھوڑا سا مجھے بھی پتہ چلے نا۔ دیکھیں افتخار بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بہت سارے وہ پازیٹیو کام ہیں جو اس طرح سے میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے۔ تو فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ ایک دبنگ قسم کے ہمارے منسٹر ہیں، پی ٹی آئی فیس ہیں، پی ٹی آئی ورکر ہیں، اور خان صاحب کے وہ جیالے اور متوالے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹیم ترتیب دی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کے ایک ٹیم کی شکل میں ہم جو ہماری پارٹی کی ایکچوئل پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں گے،
اور جو ان کا پروپیگنڈا منفی ہے نون لیگ والوں کا یا دوسری اپوزیشن کا، جن کو ہمیشہ ہر چیز جو ہے وہ مطلب ان کو اپنے، میں اب یہاں پہ ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، مطلب ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دوں گا کہ اگر 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی جیتتی ہے تو وہ الیکشنز فیک ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور وہ جی کیا ہے جی یہ سلیکٹڈ ہے۔ اگر وہی الیکشن 2021 میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ہوتے ہیں تو جی نون لیگ نے جی کلین سویپ کر دیا جی پنجاب میں۔ اللہ کے بندو، کنٹونمنٹ بورڈ میں کون لوگ رہتے ہیں؟ اگر آپ جیتتے ہو تو پھر تو ہیں الیکشن بالکل فیئر اینڈ کلیئر، اگر آپ ہارتے ہو تو دھاندلی ہو گئی۔ تو سر مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ افتخار صاحب جو کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ ہے، یا بھائی جنہوں نے سلیکٹ کیا اس ایریے میں آپ جیت گئے ہو، پنڈی میں سے جیت گئے ہو، ٹیکسلا اور وہاں میں جیت گئے ہو۔ میرا خیال ہے ان کے منہ کے اوپر جو ہے نا یہ کالخ مل لی ہے انہوں نے، جو فوج کے خلاف سے باتیں کرتے ہیں کہ بھی فوج جن کو سلیکٹ، بھائی فوج نے سلیکٹ کرتے تو یہ کنٹونمنٹ ایریا میں، یہ ٹیکسلا میں، یہ واہ میں، یہ افتخار بھائی آپ ابھی یہ 3 خوبصورت سال بات کی، ایسے ہی ترجمان چاہیے، میں سمجھتا ہوں پنجاب کے ترجمان ایسے ہونے چاہیے۔ افتخار بھائی ابھی 3 سال میں آپ چیک کر لیں کہ جو الیکشنز جہاں سے یہ نون لیگ جیتی ہے وہاں پہ بالکل جی وہ عوامی نمائندگی ہوئی ہے اور بالکل فیئر الیکشنز ہوئے ہیں، اور جہاں سے یہ ہاری ہے وہاں پہ جی گورنمنٹ کی مشینری بھی استعمال ہو گئی ہے اور یہ بھی ہو گیا ہے، اور وہ مطلب آپ کسی ایک بیانیے پہ تو رہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں ہم بات کریں پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی، یہ لوگ اپنے ذاتی مقاصد سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے۔ وقت بہت کم ہے، باتیں آپ کی بہت خوبصورت، جس طرح کا آپ کا یہ خوبصورت لباس اور آپ کی یہ تصویر ہے اور جس طرح کی آپ نے گفتگو کی ہے، میں آپ کا تو شکریہ ادائی کروں گا، میں فیاض الحسن چوہان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا، کہ وہ کیا کہتے ہیں شعر تو مجھے یاد نہیں کہ زمانہ تیرے حسن انتخاب کی داد دے۔ آپ سے پھر ملیں گے اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ افتخار صاحب یہ چیزیں آپ نے دیکھی کہ مثلاً یہ ٹرو پی ٹی آئی فیس ہے، یہ بندہ آج سے نہیں، اس کے گھر سے مطلب ایم این ایز بھی بنے، دوسری مختلف پارٹیوں سے بھی بنے، ہمیشہ پاکستان کی اس نے بات کی ہے، تاندلیاں والا سے تعلق ہے ان کا، فیصل آباد سے ریلیٹڈ ہوگا، یہ پاکستان کی خدمت کے جذبے سے آئے ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سال کے بعد حکومت نے اور خاص طور پہ حکومت پنجاب نے، دیکھیں جو بزدار صاحب کی بات ہے نا وہ ہے نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، انہوں نے ڈیلیگیٹ کی ہیں پاورز اپنی اور منسٹرز اچھی بات کر رہے ہیں، تو اس کو ذرا وائنڈ اپ کریں ساری چیزوں کو ملا کے، کیونکہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ مشوانی صاحب ایک تو میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے جو ہم نے کنکلوڈ کرنا، دوسرا یہ جو قرآنی احادیث اور آیت اس کو بہت سمجھتے ہیں وہ، تو تیسرا یہ جو اسپوکس پرسن لگائے، آپ ہی اس کو وائنڈ اپ کریں پلیز۔ چودھری صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے 2 منٹ میں بات ختم کر دیا۔ بالکل صحیح بات ہے، دیکھیں جی اب پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، فیڈرل میں بھی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ بڑے نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک یعنی اس فرسودہ نظام کو جو 70-75 سال سے چل رہا ہے اس کو جو ہے نا اوور ہالنگ جو ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں کئی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کئی دائیاں بھی لگ جاتی ہیں اس سسٹم کو چھیڑنا، تو یہ مطلب کہ ابھی کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے ابھی تک، جس طرح آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے یا ہمارا یہ ایک سوچ ہے کہ ایسی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنے، اب اس پہ جو ہے نا ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، میڈیا بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور سینٹ کی کمیٹی میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ابھی پارلیمنٹ میں بھی اس نے جانا ہے تو اس میں بھی اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، تو یہ ایک اچھی مطلب کہ روایات ہے، ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ افتخار صاحب نے بڑی اس چیز کو کنکلوڈ کیا، جو ریگولیٹری اتھارٹی، کیونکہ ان کی اسپیشلٹی یہ ہے، اور انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ فواد چودھری صاحب اور فرق حبیب جو ہیں بڑے اچھے انداز سے اس کو کام کر رہے ہیں، مل جل کر کام کرنا ہے جی۔ ہم نے جی این این سے ہمارے اس پروگرام کو ختم کرنے کا وقت آیا چاہتا ہے، کل کسی وقت 8 بجے 8:05 پہ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الی اللقاء، شکریہ جی۔